بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا یوم وفات 10 رمضان المبارک کو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل حالات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ خواتین میں اول کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جن سے حضور علیہ السلام کی اولاد سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی آج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہر دل عزیز شخصیت علامہ شبیر عثمانی صاحب، جن کا تعلق کشمیر سے ہے اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑے ادارہ کے منتظم ہیں، پرنسپل ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز پیارے دوست بھائی اور ایک شہید کے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پر آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ حضرت علی اسلامک سینٹر اسلام آباد میں آپ کو خوش آمدید، اور رمضان المبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہی ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہی ہے۔ اور بھی حضور علیہ السلام کی ازواج میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ اور آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پہ گفتگو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے آئیں، اللہ اور پھر جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں کیا۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی پھر آپ نے نکاح فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں اور ایسی مردم شناس ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا، یہ ان کی نظر ایک ایسی شخصیت پر پڑی ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، اللہ اور یہ ان کا ایک حسن انتخاب بھی تھا اور ایک لاجواب انتخاب بھی تھا۔ اللہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی محنت ضرور ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو کامیاب ترین شخصیت ہے، لیکن اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ بڑے مشکل حالات میں انہوں نے حضور کا اور ساتھ اس میں انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، حالانکہ ایسا کون کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری، پہلی وحی غار حرا میں، جی تو آپ واپس آئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے یہی کہا تھا کہ زملونی زملونی خشیت علی نفسی، کمبل اڑاؤ، مجھے اپنے نفس پر ڈر لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، اور جی کیا فرمایا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا اللہ انک لتصل الرحم اللہ و تکسب المعدوم و تعین علی نوائب الحق تقری الضیف تصدق الحدیث، کہ آپ ان اوصاف کے مالک ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ کے نیچے دبے ہوئوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو ہے یتیموں کے ملجا اور ماوا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی تسلی دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ اور اس تعالیٰ تسلی عنہا۔ کے ساتھ ایک طرح انہوں نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جب آپ کے اندر یہ اوصاف ہوں تو اس وقت آپ مطمئن رہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرتا کبھی۔ یہ اصول انہوں نے بیان کر دیے۔ یہ اصول بتا اللہ دیں۔ اور پھر ہمارے حضرات تو بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے کہ جس نے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से भी देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अल्लाह हैसियत से भी अकबर, क्या देखा। बात, क्या बात। ये बाकी दोबारा जितनी कहिए, बड़ा पुरलुत्फ मैंने जुमला कहा आपने। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अल्लाह अन्हा ताला अन्हा, एक वो खातून है कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से भी देखा और मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह की हैसियत से भी हैसियत से भी देखा, देखा। क्या कहते जबकि हैं, बाकी क्या बात, अज़वाज ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से देखा। क्या बात। ये और फिर इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु जो अलैहि हज़रत वसल्लम, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाया कि जब उनका विसाल हो गया था और आप जब भी फिर आपकी शादियाँ हो गई तो जब भी याद आती तो हज़रत खदीजा का तज़किरा आप ज़रूर फरमाते। अल्लाह, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कहा कि मैं तो कुंवारी आपके निकाह में आई और अब भी आप उसको नहीं बुलाते, याद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो अजीब था। फरमाया, आयशा, आज तेरे घर से जब निकलता हूँ तो लोग रास्ते में फूल बिछाते हैं अल्लाह, और जब वापस आता हूँ तो तोहफे ताइफ लेकर आता हूँ। अल्लाह, और मैं उस खदीजा को कैसे बुला दूं कि जब उसके घर से निकलता था तो लोग कांटे रास्ते में बिछाते थे, पत्थरों की बारिश करते, और वापस आता तो ज़ख्मों से चूर, खून से रंगीन और मेरी दिलजोई करने वाली खदीजा ही हुआ करती अल्लाह थी। अकबर। और आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर दावत तबलीग के कामों में जब बहुत तकलीफ़ उठाकर घर आते, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस तरह हौसला देती, हिम्मत बढ़ाती, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों से रिसने वाले खून को साफ़ करती और हुजूर को दिलासा देती। दिलासा। तो ये बाद में आने वाली ख़वातीन के लिए एक दर्स है कि अगर आपके मजाजी खुदा, आपके घर वाले किसी नेक काम के लिए किसी मुश्किल में आ जाएं, तो आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अमल से ये दर्स मिलता है कि उनकी हौसला अफजाई करें, जी बेशक, ऐसे ही। ना ये कि उनको पीछे खींचें, जी बच्चों बिल्कुल, का क्या होगा, ऐसा ये नहीं क्या करना। होगा, वो जी क्या होगा। ऐसा। हज़रत एक और बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो औलाद है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां हैं, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहले से थीं और बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम से उनका निकाह हुआ। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। जी, तो ये बात कहाँ से निकली और क्यों इसको फैलाया जाता है बाज़ दफ़ा? ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और प्रोपेगेंडे में फिर मौलाना रूमी ने एक वाक़या भी बड़ा अजीब लिखा है। वो फरमाते जी, हैं कि प्रोपेगेंडा कभी-कभी हकीकत को बदल देता है। प्रोपेगेंडे अल्लाह, से लोगों की ये सच तो छुपना शुरू हो जी, जाता है। ऐसा ही होता है। उन्होंने वाक़या भी लिखा कि एक आदमी बकरी खरीद कर जा रहा था, 4 भाई थे, उन्होंने कहा कि भई इससे ये बकरी हमने छीननी है। जी, तो कैसे कहा इसको, कोई ये कुत्ता कहाँ ले जा रहा है? एक-एक चौक में खड़ा हुआ, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा। पहले ने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ है। दूसरे ने कहा तो थोड़ा क्लिक हुआ दिमाग में कि यार 2 आदमी कह रहे हैं, ये झूठ तो नहीं होगा। जी, तीसरे चौथे ने जब कहा तो वो छोड़कर रस्सी चला गया। तो फरमाया कि देखो 4 आदमियों ने एक प्रोपेगेंडा किया तो उसकी हकीकत बदल गई। जी, ये उनके यहाँ। तो जी, यही हुआ कि अब वो लोग के जो इस बात को नहीं पसंद करते और उन्होंने ज़ाहिर है कि हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अनुमा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। अब उनके निकाह में इनको कौन पसंद करेगा ये बताना, तो फिर ये भी लाज़िम आएगा, तो इसलिए इससे उन्होंने ये करना ही यानी है। असल तकलीफ़ उनको इस बात से हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बड़ी 3 साहबज़ादियाँ जी, हैं, जी। उनके रिश्ते चूँकि बनु उमय्या जी, से हुए, जी, तो ऐसे ही। बनु उमय्या वाले ससुराली बन गए। जिस तरह किसी शायर ने जी, बड़ा खूबसूरत कहा कि बनी है शान बनु उमय्या, तेरी रुक़ैया तेरी तेरी रुक़ैया। रुक़ैया, वाह, वाह! यानी हज़रत बेशक। रुक़ैया रज़ी जी, अल्लाह जी, तआला अन्हा जो हैं, जी। वो जब बनु उमय्या की शान बन गई, निशान बन तो गए, वो फिर इनको बर्दाश्त ना हुआ बर्दाश्त ना हुआ। और उस बुग़्ज़ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह 3 बेटियों का 3 इनकार बेटियों कर के दिया। इनकार कर अल्लाह अकबर। और दूसरी बात जो इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है कि कुरान मजीद कहता है ववजदक ज़ाल्लन अलम यजिदक यतीमन फ़आवा वाह, वाह! ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अगना। फ़अगना। ये जो ववजदक आइलन फ़अगना है, इसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में आने के बाद जो माली वुसअत अल्लाह ताला ने अता की, बाज़ उलमा इकराम इस आयत करीमा को उससे ताबीर करते हैं
اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اس سے بعض تو تعبیر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے تعبیر کرنا جو جمہور مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہے جی کہ اسی سے تعبیر کیا جائے، ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے آپ کے جو کیفیت، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی جی آپ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کو بہت سارا ملا، برکت ہوئی، آپ کی وجہ سے یہ برکت آتی تھی، تو یہ تو حضرت خدیجہ سے پہلے یہ چیزیں تھیں نا، جی حضرت خدیجہ کے پاس آنے سے پہلے یہ تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت پر نکلے، انہوں نے اپنی ساری پونجی ساری آپ کے حوالے کر دی، اپنی سواری آپ کے حوالے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت نوازا۔ تو پھر اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے احد پہاڑ کو جب سونا بنانا چاہا، مجھے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، تو میں نے اس وقت یہ عرض کی، یا اللہ مجھے ایک وقت کھانا ملے، ایک وقت نہ ملے، جب ملے تو آپ کا شکر ادا کروں، جب نہ ملے تو صبر کروں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ابتدا ہی سے ان چیزوں سے نوازا، لیکن یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، جو آیا فوراً خرچ کر دیا، اور اس وقت تک آپ آرام نہیں کرتے تھے جب تک کہ سارے کا سارا خرچ نہیں کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں نے اس طرح کی بھی پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بے قرار رہے، تو صبح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ساری رات بے قرار تھے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ درہم جو میں خرچ نہیں کر سکا وہ رات میرے پاس تھے، اور انہوں نے مجھے بے قرار کیے رکھا، اور میں یہی سوچتا رہا کہ یہ خرچ کر لیتا تاکہ میری رات کی بے قراری ختم ہو جاتی۔ اللہ اللہ، کیا ایک طرف تو بے قراری کا عالم یہ ہے، اور دوسری طرف اپنی سخاوت کے بعد اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ تین دن سے اپنے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ یعنی آج ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، اپنے فریج ہمارے بھرے ہوئے ہیں، اور غزہ کے بچوں کے لیے ہم سامان روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آخری بات اس سلسلے کی میں چاہتا ہوں ہم کریں، اور اس کے بعد ایک وقفہ لیں گے، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دینے والی تھی، اور مشکلوں کے ساتھی جب بچھڑ جائیں تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی یہ شریک حیات حضور سے بچھڑ گئی تو حضور علیہ السلام اس غم میں مبتلا ہوئے کہ اسے پھر عام الحزن کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے حضور علیہ السلام کو پھر معراج کی سیر کروایا۔ یعنی حضرت خدیجہ کا غم حضور پر اتنا زیادہ تھا کہ تسلی رب نے عرش پہ بلا کے دی حضور۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا غم، بہت بڑی بات ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا جی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے، اور اس لیے کہا جاتا ہے نا، اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ عام طور پر گھر والی اپنے شوہر کو قبول نہیں کیا کرتی اور اس کے کمالات کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں نے ہی آپ کے کمالات کو سب سے زیادہ اجاگر بھی کیا، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتی تھی کہ میں نے مکہ کی دوشیزہ کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظروں میں حیا دیکھا۔ تو یہ اچھا حضرت، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی تو اس وقت ساتھ تھیں یا اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی؟ شیب ابی طالب سے پہلے ہی وفات ہو چکی تھی، اور ماں کے لیے اپنے بچوں کا غم دیکھنا بھی بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وہ واقعہ لکھا ہے نا جی، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ پریشان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے غمزدہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا جو ہے یہ ابراہیم کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہو تو میں آپ کو دکھا دوں کہ ابھی جنت میں وہ کھیل رہا ہے۔
اللہ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے فرما دیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا وہ کھیل رہا ہے، اب میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں اللہ، ہوگا۔ ان سے بڑا ایمان اور ان سے کس بڑا کا ہو ایمان۔ سکتا ہے؟ جی۔